ایک چیز اچھا وہ نیند کے اندر نا گہری نیند میں بے ہوشی بھی آ جاتی ہے، بندہ بے ہوش ہو جائے، بندہ پاگل ہو جائے، جب اس کی عقل کام کرنا چھوڑ جائے وہ بھی اس نیند کے اندر ہی آ جاتی ہے وہ چیز۔ نیند میں بھی یہی سارا کچھ ہوتا ہے، بندہ عقل اس کی کام نہیں کر رہی ہوتی، اور بے ہوشی میں بھی یہی ہوتا ہے، اور پاگل پنے میں بھی یہی ہوتا ہے، وہ نیند کے اندر داخل ہے۔ یہ مولانا صاحب بڑی چلاکی اور ہوشیاری کے ساتھ مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ بے ہوشی سے اور پاگل پن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کس حدیث سے مسئلہ نکال رہے ہیں؟ نیند والی حدیث سے۔ نہ مولانا صاحب نہ، آپ کو یہ بات نہیں جچتی، آپ ہر عمل پہ حدیث پیش کرنے کے دعوے دار ہیں۔ کوئی ایسی حدیث پیش کرو جس کے اندر آیا ہو کہ بے ہوشی کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کوئی ایسی حدیث پیش کرو جس کے اندر آیا ہو کہ پاگل ہو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک حدیث سے مسئلے نکالے امام اعظم ابو حنیفہ، جو ایک حدیث سے 50 مسئلے نکالتے ہیں۔ آپ تو فقہ کے قائل نہیں نا، آپ تو حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ تو چیلنج ہے، بڑے غیر مقلدین سے پوچھ لو، بلکہ سارے غیر مقلدین سے پوچھ لو، اور ٹائم 1 مہینے تک دیتا ہوں، کوئی ایک حدیث پیش کرو جس کے اندر آیا ہو کہ بے ہوشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا پاگل پن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے بدعت کی اور فتووں کی مشین ہر وقت ہاتھ میں پکڑی ہے۔ جب مسلمان فرض نماز کے بعد اپنے رب سے دعا مانگتا ہے تو تم انہیں بدعتی کہتے ہو، تم اس بات کو بدعت کہتے ہو۔ تمہیں بھی کہہ رہا ہوں، چیلنج ہے، تم بھی کوئی حدیث دکھاؤ جس میں آیا ہو کہ بے ہوشی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا پاگل پن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔